الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والصحابۃ والتابعین صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس اللہ رب العالمین کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں اور کھربوں درود کے تحفے اور نذرانے انبیاء کے سردار امام المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس اور طاہر اور مطہر کے لیے حمد و درود کے بعد انتہائی محترم مکرم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ہم سورہ مومنون کی ذیل میں اہل ایمان کی صفات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب کریم بیان فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان کون ہوتے ہیں، ان کی خوبیاں، ان کے اوصاف اور ان کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ ان صفات میں سے ایک اہم صفت کا یہاں تذکرہ ہوا ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دو مفہوم اس سے مراد ہے۔ ایک تو اس سے یہ مفہوم مراد ہے کہ یہ لباس ایسا پہنتے ہیں جس سے قابل شرم حصوں کو چھپائے رکھتے ہیں، انہیں برآمد نہیں ہونے دیتے۔ لباس کا کم از کم جو حصہ ہے جس کو چھپانا واجب اور ضروری ہے، جس کو شرعی اصطلاح میں ستر کہتے ہیں، وہ مرد کے لیے ناف سمیت اور گھٹنوں سمیت ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جس کا چھپانے کا حکم ہے، جس کو برہنہ کرنا گناہ ہے، منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ لعنت ہے اس ستر دیکھنے والے پر اور دکھانے والے پر، تو لعنت فرمائیے۔ تو آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے نوجوان ماڈرن بننے کے لیے اور گورے بننے کے لیے چھوٹے چھوٹے لباس پہن لیتے ہیں، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ ہم کتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں اور کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ بظاہر ہم ان کو اگنور کر دیں، لیکن شرم و حیا جو ہے وہ اسلامی اخلاقیات کا سب سے عام جز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر قوم کا کوئی شعار ہوتا ہے، اس کی کوئی علامت ہوتی ہے، اور اسلام کا شعار جو ہے نا وہ حیا ہے، حیا۔ اور حیا جو ہے نا یہ ایمان کا حصہ ہے، اگر حیا نہ رہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ الحیاء من الایمان، اور ایک شاید حدیث کے الفاظ ہیں کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے۔ تو شرم و حیا ہمارے دین کا لازمی جز ہے، اس پر بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ اور صرف خود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی یعنی تعلیمات نہیں ہیں، جو سابقہ انبیاء ان کی تعلیمات بھی تو اسلام تھا۔ اور ایک بڑی زبردست حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ تمام انبیاء کی تعلیمات کا جو خلاصہ اور نچوڑ میرے پاس پہنچا ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر تم میں شرم حیا نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرو۔ یعنی ایک انسان جب شرم و حیا سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس سے کسی اخلاقیات کی اور کسی خیر کے کام کی توقع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اب تو اسے کوئی جھجک نہیں ہے۔ وہ جو پردہ ہوتا ہے حیا کی وجہ سے، ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں جو رکاوٹیں بنتی ہیں، انسان کو روکتی ہیں کسی غلط کام سے، کسی برے کام سے، کسی ناپسندیدہ عمل سے روکتی ہیں۔
وہ پردہ تو اس نے گرا دیا ہے، وہ تو رکاوٹ اس نے ہٹا دی ہے۔ اب اسے نہ چھوٹے کا احساس ہے، نہ بڑے کا احترام ہے، نہ معاشرے کے اندر چلنے پھرنے میں سے کوئی جھجک ہے، کوئی عمل کرنے میں۔ تو لہٰذا آپ سوچ لیں کہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ ہر برے سے برا کام کر سکتا ہے۔ اس لیے پیچھے جو جملہ تھا وہ تھا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکیزہ کام کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جوڑ کے یہ بات بیان فرمائی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے دین میں لباس کے حوالے سے بہت تاکید ہے کہ لباس اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سے بدن جھلکے، اور اتنا تنگ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے بدن محسوس ہو۔ تو پورے آداب و شرائط ہیں، اور اس میں بطور خاص چونکہ خواتین کا معاملہ بڑا اہم ہے، تو ان کو شرم و حیا کی زیادہ تلقین ہے۔ ان کا ستر تو پورا لباس ہے ان کا، یعنی ٹخنے سمیت اور یہ گٹھوں سمیت اور جناب یہ بالوں سمیت یہ ان کا ستر ہے، ستر۔ پردہ اس کے بعد آتا ہے جس پر لوگ باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد ہے کہ پھر وہ چہرہ ڈھانپنا، وہ چہرہ چھپانا۔ وہ خاتون جو ہے نا بال بھی نہیں دکھا سکتی، اپنے باپ کو بھی نہیں دکھا سکتی، چاہے جائے کہ آج ہماری بیٹیاں اور بہنیں ان کے جناب ہاف آف سلیوز ہوں یا سلیوز لیس ہوں لباس ان کے، یا اتنے لباس باریک ہوں کہ ان میں سے بدن جھلکے، تو یہ اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 8 لوگ جن کو اللہ کی آمد کے دن دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، خود اللہ بھی ان کو دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، اور سیدھا جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ ان میں سے وہ خواتین بھی ہوں گی جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا قاسیات عاریات، لباس پہنے ہوں گی لیکن اصل میں برہنہ ہوں گی۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا۔ تو پہلا اس کا مفہوم تو یہ ہو گیا کہ وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ باپردہ لباس پہنتے ہیں، اچھے لباس پہنتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، قرآن نے اگرچہ کہا ہے کہ لباس تقوی ذالک خیر، کہ تقوی کا لباس سب سے بہترین ہے۔ تو لباس میں تقوی کا سب سے عام اگر مفہوم میں اور آپ سمجھیں تو وہی ہے کہ پورا لباس ہو، جس کے اندر شرم ہو، جس کے اندر حیا ہو، جس کے اندر وقار ہو، جس کے اندر عزت ہو۔ اور کوئی ایسا لباس پہنا جس کے اندر شرم و حیا کا پہلو نہیں ہے، وقار و عزت کا معاملہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ تقوی کا لباس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تقوی کا لباس یہ بھی مراد ہے کہ وہ تقوی حاصل کرے۔ لباسوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا کہ کوئی خاص قسم کا لباس پہنے گا، کوئی خاص قسم کا جبہ کبا پہنے گا تو پھر وہ سمجھا جائے گا کہ یہ بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ تو اس طرح کوئی خاص لباس کسی تقوی پرہیزگاری یا کوئی ولی اللہ ہونے کی یا کوئی بڑا انسان ہونے کی علامت نہیں ہے، لیکن آداب و شرائط تو ہیں لباس کے، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے ایک مومن کے لیے، جہاں باقی زندگی کے معاملات میں اسلامی تعلیمات کا خیال اور لحاظ رکھنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح لباس کے اندر بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی عزتوں کی حفاظت رکھتے ہیں، یعنی بے شرم لوگ نہیں ہیں، شرم و حیا والے، بدکاری کے قریب اور برائی کے قریب جانے والے اور پھٹکنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے ہمارے دین نے یہ برائی، چونکہ جو بدکاری ہے یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ رب کریم نے تو اس کے قریب بھی جانے سے منع کیا، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ دیکھو زنا کے قریب ہی نہ جانا۔ قریب جانا سے کیا مراد ہے؟ وہ اعمال جو اس برائی کے انسان کو قریب لے جا سکتے ہیں یا اس میں انوالو کر سکتے ہیں، یا ایسے اعمال کرتا ہے جو جس کی وجہ سے خدشہ ہے کہ یہ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں اس غلط کام کی طرف۔ مثلا تنہائی میں خواتین کے ساتھ ملنا، اسی لیے اسلام نے جو مرد و زن کا اختلاط ہے، کٹھے پروگرامات ہیں، کو ایجوکیشن بھی اس میں آ سکتی ہے، کو ورکنگ بھی آ سکتی ہے، کو فنکشننگ بھی آ سکتی ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جہاں مرد و عورت کے درمیان رکاوٹ نہ رہے، بے تکلف گھلنے ملنے کا
موقع فراہم کیا جائے تو اس سے تو خدشہ رہے گا کہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے دیکھیں سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ تو انسان کی نگاہیں ہیں نا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ جو نگاہیں یہ برائیوں کے دروازے ہیں، انہیں بند رکھو۔ یعنی اگر انسان برائیوں کے دروازے بند نہیں کرے گا، دروازہ کھلا ہے تو بس کوئی اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن میں دیکھیں نا، مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ کل للمؤمنین ان یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی نگاہیں آوارہ نہیں ہونی چاہیے کہ جس کو چاہو دیکھتے رہو۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے پہلے برائی آنکھیں کرتی ہیں، اور بعد میں جو اس کی شرمگاہ ہے وہ اس کی تصدیق کرتی ہے، تکذیب کرتی ہے۔ وہ اصل الفاظ ہیں، اصل سب سے پہلے زنا جو ہے وہ آنکھیں کرتی ہیں۔ تو نگاہیں اگر انسان کنٹرول نہیں کرتا اور بد نگاہی کا شکار ہوتا ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے، جن کو دیکھنا جائز نہیں ہے ان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، تو یہ بھی گناہ کا عمل ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسا فرد ایمان کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم پرواہ نہیں کرتے، احتیاط ہی کو نہیں، گھورتے چلے جاتے ہیں، دیکھتے چلے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ تو اس لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ پہلی نگاہ تیری ہے، دوسری نہیں ہے۔ اور یہ فرمایا کہ نگاہیں جو نہیں شیطان کے تیروں میں سے تیر ہیں، جب یہ لگتے ہیں نا تو پھر پار ہی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو بند رکھا جائے، ان کے دروازے بند رکھے جائیں۔ لیکن یہ جو آیت آ رہی ہے کہ اپنے نگاہوں کی کو نیچے رکھیں اور آگے کے، اور اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ اس کا مطلب ہے عزتوں کی حفاظت کا نگاہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ لیکن اگر ایک انسان نگاہ ہی اپنی نیچی رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے، اپنی بد نگاہی کا شکار نہیں ہوتا ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ غلط کام کی طرف نہیں جائے گا۔ اور اگر وہ نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو پھر خدشہ تو رہے گا۔ تو اسی طرح پھر خواتین کو بھی یہی حکم ہے، اور ان کو کچھ ایکسٹرا حکم بھی ہے کہ اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ اور پھر ان کو یہ بھی حکم ہے کہ وہ پاؤں مار کے نہ چلیں۔ پھر اس سے علماء نے یہ نکالا کہ زیور پہن کے نہ چلیں۔ اور اسی طرح حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی عورت بن سنور کے باہر مت نکلے۔ نبی سے فرمایا کہ جب کوئی عورت بن سنور کے نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں جب تک وہ اس حالت میں باہر رہتی ہے، یہاں تک کہ واپس اپنے گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ اور پھر جو عورت کو حکم ہے پردے کا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین ان یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی بڑی بڑی چادریں اپنے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو چھپا لیا کریں۔ تو یہ وہ سارے اہتمام اسی بڑے مقصد کے لیے تھے نا کہ اسلامی معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ ہو، ایک خوبصورت معاشرہ ہو، جس میں ہر ایک انسان کی عزت محفوظ ہو، ہر ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھے، اور کوئی بھی کسی دوسرے کی عزت کی طرف نگاہ غلط سے بھی نہ دیکھے۔ اس لیے دیکھیں اسلام کی سب سے جو سخت سزا ہے وہ اسی بدکاری کی سزا ہے۔ وہ سزا کیا ہے کہ ایک بدکار انسان کو، زندہ انسان کو پتھر مار مار کر قتل کر دیا۔ اگر تو غیر شادی شدہ ہے تو پھر 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی سزا نافذ کرنے میں تمہیں کوئی نرمی نہیں کرنی چاہیے، تمہیں جناب ان پر ترس نہ آ جائے جنہوں نے یہ کام کیا، بلکہ پہلے حکم یہ ہے کہ ایک جماعت موجود ہو جب یہ سزا نافذ کی جائے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے حکم کے معاملے میں تمہیں کوئی نرمی اختیار نہیں کرنی۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو آپ دیکھیں کتنی سخت سزا۔
کہ پتھر مار مار کے اسے قتل کر دیا، ختم ہو جائے. اور یہ عبرتناک سزا ہے اور سب سے سخت سزا ہے. اور اسلام کا مقصد ظاہر ہے کوئی سزائیں دینا تو نہیں ہے نا. اسلام کا مقصد یہ ہے کہ برائیوں کے دروازے بند کیے جائیں. ہر انسان نہیں ہوتا کہ وہ خود بچ جائے گا. کچھ شریف النفس لوگ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے انہیں جب تک دھمکایا نہیں جائے گا، ڈرایا نہیں جائے گا، یا کسی کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جائے گا تو باقی لوگ باز نہیں آئیں گے. تو اس لیے فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں مگر اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیاں ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں. اور یہ فرمایا کہ یہ ملامت والا کوئی کام نہیں ہے. یہ بات کیوں ارشاد فرمائی بلا؟ بعض لوگوں نے یہ سوچ بنا لی کہ یہ شادی بیاہ جو ہے نا یہ کوئی اچھے کام نہیں ہے، یعنی یہ تقوی پرہیزگاری کے خلاف کام ہے. اگر کسی کو تقوی کی منزلیں طے کرنی ہیں، روحانی منزلیں طے کرنی ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو یہ پھر دنیا کے دھندے ختم کرنے پڑیں گے. دنیا کے کام کاج ہو گئے، بیوی بچے ہو گئے. یہی وجہ سے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے اندر تصور ہے، ان کے جو راہب ہوتے ہیں یا راہبات ہوتی ہیں شادی بیاہ کوئی نہیں، جیسے ہندو جوگی ہوتے ہیں کہ شادی بیاہ نہیں کرتے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ روحانی منزلیں طے کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو ہمارے دین نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی رکاوٹ نہیں، یہ تو انسانی فطری ضرورت ہے. انسان کی افزائش نسل کیسے ہوگی اگر یہ سلسلہ آپ بند کر دیں گے تو. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نکاح سنتی من راغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح جو ہے یہ میری سنت ہے، اور جب میری سنت سے انکار کرے گا، منہ پھیرے گا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو شادی بیاہ کرنا کوئی دنیا کا کام نہیں ہے، کیونکہ یہ عین اسی طرح دین ہے. جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتے ہیں، اسی طرح شادی بیاہ کرنا، اولاد کا پیدا کرنا، یہ بھی عین دین کا حصہ ہے، اور یہ اللہ رسول کا حکم ہے. اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے فرمایا جب بچے بالغ ہو جائیں تو فوراً ان کی شادیاں کرو، تاکہ ایک پاکیزہ معاشرہ اور ایک پاکیزہ نسل جو ہے نا وہ تیار کی جا سکے. تو اللہ رب کریم علیہ ایمان کے وہ اوصاف اور وہ صفات جو اللہ رب کریم نے مختلف جگہ قرآن میں بیان کیے ہیں وہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.